لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، عزیز طلبہ و طالبات، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سب اس جمعے کے اندر شرکت کیے ہیں. سب سے بڑی خوشی یہی ہے. ایک اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم دینی کام بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج میں جس موضوع کو لیا ہوں، میرا موضوع ہے قرآن مجید کی فضیلت. قرآن مجید کیا چیز ہے؟ لیکن اس سے پہلے حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور درود و کروڑوں سلام ہو اس نبی پر جنہوں نے ہم تک اس دین کو پھیلایا، وہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا بھی کچھ ہو جائے تو اچھی بات ہے، جو میں ہر جمعے میں وہ پڑھا کرتا ہوں. یہ آدمی یہ حیوان یہ چہچہاتی چڑیا سب اپنی بولیوں میں لیتے ہیں نام تیرا، سب اپنی بولیوں میں لیتے ہیں نام تیرا. یہ اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا ہو گیا. میں نے
خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پہلی چیز۔ دوسری چیز واقم الصلاۃ، تیسری چیز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چوتھی چیز ولذکر اللہ اکبر۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ذکر کیا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تم اس کتاب کی تلاوت کرو، تم اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو، تم اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تم اس کتاب کی تلاوت کرو۔ تلاوت کرنے کا حکم ہے، یہاں پر پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، یہ آیت کریمہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تم اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہارے طرف بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، تم اس کتاب کی تم تلاوت کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے، عربی پڑھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم یہاں پہ بھی دیا گیا۔ اور نماز قائم کرنے سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر یعنی کھلی ہوئی برائی اور منکر کمتر جو چھپی ہوئی ہے وہ نماز پڑھنے سے یہ رک جاتی ہے۔ فحش کھلی ہوئی، منکر کمتر جو چھپی ہوئی ہے، یہ برائی بھی قرآن نماز روک دیتی ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَذِكْرِ اللَّهِ اکبر، تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سب سے بڑی ذکر ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین گونگا ہے، اللہ رب العالمین بہرا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، ہم نے رات کے اندھیرے میں کیا چیز کیے، ہم دن کے اجالے میں کیا چیز کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ رب العالمین کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تمہارے نگاہوں کے چوریوں کو بھی جانتا ہوں۔ یوں ہی کہہ کے نہیں چھوڑا، آگے کیا کر رہا ہے؟ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینے کے اندر کیا سوچ رہے ہو، کس کے بارے میں کینہ کپٹ سوچ رہے ہو، کس کے بارے میں غلط چیزیں سوچ رہے ہو، اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں پھر سے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تم اس چیز کے پیچھے پیچھے چلو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ آپ عرب کے یہاں دیکھیں گے، اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ہاذا تل، یہ تلو ہے۔ ہر اونٹنی کے بچے کو نہیں بولا جاتا ہے، جو اونٹنی کا بچہ
اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے عرب والے کہتے ہیں ہاذا تلب، یہ تلب ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور پیچھے پیچھے چلنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ جب جنگل میں ماں کے پیچھے پیچھے جو اونٹنی کا بچہ چلتا ہے یا بکری کے بچے جو چلتے ہیں، وہ جنگل میں خطرناک زہریلے جانوروں سے وہ بچہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور جو بچہ اپنے ماں کے آگے چلا جاتا ہے، اسے زہریلے جانور کھا لیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو حکم ہے کہ تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، قرآن میں جو لکھا ہے اس کو پڑھو، اور جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی جو مسئلے ہیں، ترجمے ہیں، اس ترجمے پر غور کرو۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن آیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، نہیں، یہ زمین میری ہے، نہیں میری زمین ہے، چل مسجد میں قرآن اٹھا لے۔ قرآن آیا قسم کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا ہے کہ ہم نئے دکان کھولے اور لوگوں کو بلا کر کے قرآن کی تلاوت کرا دیے اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہاں اب اس دکان میں برکتیں ہوں گی، چاہے زندگی بھر اس دکان میں چوری اور بےایمانی کے اڈے چلائے جائیں، اس میں الٹے سیدھے کام کیے جائیں، اس میں بےایمانی کا کاروبار چلایا جائے۔ اب یہ عقیدہ رکھ لیا گیا کہ ہماری دکان میں تلاوت ہو گئی ہے، قرآن پڑھ لیا گیا ہے، اب یہ پاک ہو گیا۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا ہے کہ نیا مکان بنایا گیا اور اس میں مدرسے کے بچوں کو یا کسی کو بلا لیا جائے اور ایک ایک پارا تھما دیا جائے اور قرآن خوانی کرا لیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہاں اب اس گھر میں نعمتیں ہوں گی، اس گھر میں برکتیں ہوں گی، چاہے پوری زندگی بھر اس میں اسٹار پلس چلے، چاہے زندگی بھر اس میں فلم اور گانے چلے اس میں، اور اسی طریقے سے جنا خوری ہو اس گھر میں۔ اب یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے، اب ہمارے گھر میں برکت ہو۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن ایک دستور عمل ہے، ایک دستور قانون ہے۔ یہ قرآن صرف آیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے آیا ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا ہے کہ میاں مولوی کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ فلاں لڑکی سے مجھے محبت ہے، تعویذ بنا کے دے دو اور گلے میں لٹکا لو، اب لڑکی تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا ہے، قرآن آیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز طلبہ و طالبات، جو شخص جیسے اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر کے تمام زہریلے جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اگر ہم بھی اس قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو تمام خطرناک پارٹیوں سے، تمام زہریلے لوگوں سے آپ محفوظ رہو گے۔ کیوں؟ ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اسی لیے ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ آپ بتا دو کوئی ایک مسلم کنٹری کو ایسا ہو، ہم پاکستان میں رسوا، ہم سیریا میں رسوا، ہم عراق میں رسوا، ہم مصر میں رسوا، ہم ہر جگہ رسوا ہیں۔ کہیں پر بھی مسلمان کنٹری ایسا ہو جہاں پر مسلمان کو کاٹا نہ جا رہا ہو، مارا نہ جا رہا ہو، صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ چند بھر مٹھی یہ یہودی دیکھو آج فلسطین پر حاوی ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ قرآن جب تک اپنے سینے میں رکھیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تب تک آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت آپ قرآن کی فضیلت اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فلمی دنیا کے جو ایکٹرز ہیں، جو ہیرو ہیں، ان کے پیچھے بہت لوگ بےتاب رہتے ہیں۔ یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے یہ فلمی دنیا کے ایکٹرز۔ جب یہ طالب علم، ایک مدرسہ کا طالب علم جب نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، سمندر کے مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اس طالب علم قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا سیکھنے والا ہے، قرآن کا ایک عالم ہے، جب یہ راستے پہ چلتا ہے تو مچھلیاں دعا کرتی ہیں، جب یہ راستے سے چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا یہ دنیا میں جو عزت ہے وہ عزت ہے، آخرت میں جو ہوگا اس کا تو سبحان اللہ۔ جب ان کے والدین کو روز قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان کے سروں پر سونے کا تاج پہنا کر کے لایا جائے گا تو پوری دنیا دنگ رہ جائے گی اور کہے گی یہ کون سے لوگ ہیں جو سورج کی طرح ان کے اوپر تاج پہنایا گیا ہے جو چمک رہا ہے۔ لوگ حیران اور شدت رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، وہ جو لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بچوں کو تلاوت کروائے تھے، وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائے تھے۔ تو یہ لوگ حیران اور پریشان ہو کر کے سوچیں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش کی دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، کاش میں اپنے بچوں کو دنیا میں حفظ قرآن پڑھایا ہوتا، قرآن کی تعلیم دلواتی ہوتی، عربی مدرسے میں ڈال دیا ہوتا۔ یہ اس وقت شرم کے مارے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ اس وقت ان فلمی دنیا کی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا ان کے پاس۔ جب والدین کے سروں پہ سونے کا تاج پہنا کر کے لایا جائے گا، پوری دنیا ان کے طرف دیکھے گی جن کے والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، قرآن پہ فوکس، احادیث پر فوکس۔ اسی لیے ہم کچھ ٹوٹی پھوٹی میں حدیثیں آپ سب کو یاد کراتا ہوں۔ یہ ناچیز بھلے سے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہم آپ لوگوں تک تھوڑی تھوڑی باتیں پہنچاتا رہتا ہوں، حدیثیں سکھاتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کہیں شرمندگی محسوس نہ کریں، آپ کہیں پر جائیں تو کبھی اپنا سر کو نیچا نہ چڑھا کریں کہ ہم کو حدیث نہیں یاد ہے، کیونکہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو آپ کہیں پہ بھی چھان بین لیجئے، کبھی بھی کسی کو اتنی حدیثیں نہیں یاد ہوں گی جتنی حدیثیں آپ سب کو یاد ہیں۔ آپ کے پیچھے صرف میرا چلنے کا مقصد ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تاکہ روز قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے آپ سر نہ جھکاؤ، صرف یہی مقصد ہے۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کیا چیز ہے، آپ ایک واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں 70 صحابی کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابیوں کو شہید کر دیا گیا، اور ایک قبر میں 2 سے 3 4 اس میں دفن کر رہے تھے، کیونکہ اتنی جگہ نہیں تھی، اس لیے جیسے صحابہ نے ان کو اٹھا کر کے دفن کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ رک جاؤ، اس میں بتاؤ سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے؟ قرآن کا حافظ شہید، جو شہید ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ رب العالمین روز قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، میں ان کا کیا حساب لوں؟ یہ تو میرے راہ میں قربان ہو گئے ہیں، یہ تو میرے راہ میں شہید ہو گئے ہیں، میں ان سے کیا حساب لوں؟
ان کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل کر رہے ہیں, دفن کر رہے ہیں, پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کا سب سے زیادہ حافظ کون ہے, قرآن کا علم رکھنے والا سب سے زیادہ کون ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں فلاں ابن فلاں ہیں, تو ان کو قبر میں اتارا جا رہا ہے, ایک ایک کر کے قبر میں ان کو دفن کیا گیا. 70 صحابیوں کو دفن کیا گیا, اور یہاں دنیا میں عزت حافظ قرآن کا, ان کو سب سے پہلے قبر میں اتارا جا رہا ہے. عزیز طلبہ و طالبات, یہ ہے قرآن کی فضیلت. قرآن کا سیکھنے اور سکھانے والے کی بھی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب کہا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جس نے قرآن سیکھا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. سب سے بہتر. اب سب سے بہتر آ گیا تو گویا کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے بہتر وہ انسان ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. لیکن آج شادیاں ہوتی ہیں, لڑکی گھر سے قرآن بھی لاتی ہے, برتنیں بھی لاتی ہے, اور اسی طریقے سے کرسی وغیرہ جو بھی ہے جب اپنے گھر سے لاتی ہے تو اس قرآن کو طاقوں میں سجا دیتی ہے, اور روز ڈیلی اپنے گھر سے لائے ہوئے برتن کو روز گھستی ہے, اپنے گھر سے لائے ہوئے چادر کو روز جھاڑتی ہے, اپنے گھر سے لائے ہوئے چیزیں جو ہیں روز یہ ڈیلی اس کی صفائی کرتی ہے. لیکن اس قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب اس جزدان کو کھولا جائے گا, اس کے کپڑے کو نکالے جائیں گے, پھر اس میں سے میل کچیل کو دھولا جائے گا. اس وقت تمہاری بہنوں کو اس وقت اس قرآن کی پرواہ ہوتی ہے. پورے سال اس قرآن پر مٹی جم کر کے اس پہ کئی پکڑ لیتے ہیں. قرآن آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے آیا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے, اس مسئلے مسائل کو جاننے کا حکم ہے. عزیز طلبہ و طالبات, قرآن کی فضیلت آپ ایک اور واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نافع ایک صحابی ہیں, انہوں نے ان کو مکے کا گورنر بنا دیا گیا. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ آئے, اور نافع کو پتہ چل گیا کہ امیر المومنین آئے ہیں, تو مکے سے جانے چھوڑیں گے جب تو اپنا وائس نائب بنائیں گے کہ میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے, تو میری جگہ کسی کو رکھا جائے. مثال کے طور پر مودی جی کہیں جائیں گے تو اپنی جگہ کسی کو نائب بنا کر کے جائیں گے. تو وہ بھی نافع کو پتا چلا کہ ہم امیر المومنین آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنی جگہ نائب اپنے غلام کرتا ابن ابزا کو بنایا اور چلے گئے. جب امیر المومنین کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں نافع مکے کا گورنر کس کو بنا کے آیا ہے, نائب کس کو بنا کر آیا ہے؟ تو ان کا غلام نافع نے کہے کہ میرا غلام ابن ابزا کو ہم نے بنا کے آیا ہے. امیر المومنین سنتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ایک غلام پر ہی نظر پڑی تھی, مکے کا گورنر تمہیں غلام ہی کو بنانا تھا. نافع نے جو جواب دیا سنیے, اے امیر المومنین, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے غلام ابن ابزا کو اس لیے بنا کر کے آیا مکے کا گورنر کیونکہ انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. ہم نے مکے کے گورنر کو اپنے غلام ابن ابزا کو اس لیے گورنر بنا کر کے آیا ہے, اس لیے نائب بنا کر کے آیا ہے کیونکہ انہو قاری لکتاب اللہ, وہ قرآن کا بہترین قاری ہے, قرآن کا بہترین علم رکھنے والا ہے,
وعالم بالفرائض، اور فرائض کا بہترین عالم ہے۔ فرائض کسے کہتے ہیں؟ فرائض وراثت، باپ زندہ ہیں، دادا زندہ ہیں، ہمارے 4 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، تو ان کو کیسے کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، انہی کو فرائض کہا جاتا ہے، وراثت کہا جاتا ہے۔ وعالم بالفرائض، تو امیر المومنین سن کر کے کہتے ہیں کہ یہ نافع تم نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا ہے، بہت اچھا تم نے گورنر بنا کے آیا ہے اپنے غلام کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اسی قرآن کو چھوڑنے اور اللہ رب العالمین کسی کو رسوا کر دیتا ہے اور کسی کو عزت دیتا ہے۔ اسی قرآن کو اگر پکڑ کے چلیں گے تو قرآن عزت دے گی، اگر چھوڑیں گے تو وہ رسوا اور ذلیل کر دے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک اور واقعے کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ کم سنی عبداللہ ابن عباس، تفاسیر کے کتابوں میں آتا ہے 9 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، اس سے زیادہ نہیں، اتنے کم عمر میں جب حضرت عمر مجلس شورا بلایا کرتے تھے، میٹنگ کے لیے بلایا کرتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا کرتے تھے اس میٹنگ میں، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹے بچے کا کیا ضرورت ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں دعا کیا، اے اللہ رب العالمین، تم نے قرآن تو میرے اوپر اتارا ہے، لیکن میں یہ علم اے عبداللہ ابن عباس کو دے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں دعا کیا تھا کہ قرآن تو میرے اوپر اتارا ہے، لیکن اس کا علم جو ہے تم عبداللہ ابن عباس کو دے دو۔ اور اسی قرآن کو اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں میں جو قرآن اتارا ہوں اگر تمہیں شک شبہ ہے تو تم ایک سورت ہی بنا کر کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت ہی بنا کے لا دو، سورہ بقرہ کی طرح نہیں اتنی بڑی بڑی سورت ہیں۔ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک چھوٹی قرآن کا سب سے چھوٹی صورت یہی ہے، تم اسی کو لے کر آؤ۔ حسان بن ثابت، پہلے عرب کے اندر خانہ کعبہ میں اشعار لکھا جاتا تھا، اشعار، اور انعام نوازا جاتا تھا، اگر اس شعر کے اندر کوئی غلطی نکال دیتا تھا، اگر نہیں نکلتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا۔ تو حسان بن ثابت انہوں نے آ کر کے خانہ کعبہ پہ لکھ دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب دیکھیں ٹھیک ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ را ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ را ہے، یہ ساری چیزیں را ہے شروع میں، تو لوگوں نے غلطی نہیں نکال پایا، تو کہے کہ حسان بن ثابت کو بلایا جائے اور ان کو انعام دیا جائے، تو ایک شخص اٹھا اور کہتا ہے مجھے 1 رات کا ٹائم دے دو، 1 رات کا، میں اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور نکال دوں۔ رات بھر کھوپڑی لڑایا کہ اس میں غلطی نکال دوں، وہ رات بھر کھوپڑی لڑاتے لڑاتے خود اس میں پھنس جاتا تھا، جو غلطی نکالتا تھا اس میں خود پھنس جاتا تھا، لیکن جب نہیں غلطی نکلی تو لاسٹ میں کچھ اپنے طرف سے جوڑ دیا، اور دیکھا لوگ صبح آئے دیکھے لکھا ہوا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور لاسٹ جملہ اس نے کیا لکھا، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، حسان بن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کی کلام ہو ہی نہیں سکتی ہے، حسان بن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں، ما ھذا کلام البشر،
بشر، یہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان بن ثابت مسکرا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ بندہ صحیح بول رہا ہے، یہ میرے رب کی اتاری ہوئی کلام ہے۔ تو بڑے بڑے شعراء، ادب کے ماہرین گھٹنے ٹیک دیتے تھے قرآن کو، قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج بھی کر دیا، لیکن کوئی شخص قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ ابھی دیکھ لو، ابھی 3-4 سال کی بات ہے، کوئی رضوی نام کا آدمی تھا، انہوں نے کہا قرآن سے 26 آیتیں نکالنے کے لیے، لیکن اسے دیکھ لیجئے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، وہ خود اس میں پھنسا۔ قرآن کو اگر چھوڑیں گے اللہ رسوا کرے گا، قرآن کو پکڑے رہیں گے تو اللہ ہمیں کہیں جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے تو میرے سامنے ناک رگڑ، میں لوگوں کے سامنے تیرے مقام و مرتبہ کو اونچا کروں گا۔ ایک شعر ہے کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرا، کئی حکم کے پیروں تلے کئی حکمرانوں کے تاج پڑے رہتے ہیں۔ وہ محدثین جو تھے وہ رب کے سامنے سجدہ کر کیے، اور جب بادشاہ ملنے کے لیے آتے تھے تو اپنے تاج کو نکال کر کے ان کے قدموں تلے رکھتے تھے اور پھر جا کر کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ تو ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجدہ، ان کے قدموں تلے کئی حکمرانوں کے تاج پڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا بار الہ ہم سب کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر